میں جو خاتون موجود ہیں وہ بہت باہمت اور حوصلے کی ایک مثال ہے. انہوں نے کبھی شکست نہیں مانی کیونکہ ان کی لغت میں شکست نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سغرا صدف. تو آج ان کے خیالات بھی جانیں گے اور آج بہت ساری ایسی باتیں بھی ہوں گی جو اس سے قبل ہمارے ناظرین تک نہیں پہنچی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ایک تو بہت بہت مبارک ہو، آپ دوبارہ ڈی جی لاگ بن کے تشریف لے آئی ہیں. بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس ادارے سے جو آپ کا پہلا دور تھا کتنے عرصہ آپ کی وابستگی رہی اور اس کے بعد کتنے عرصے بعد آپ دوبارہ تشریف لائیں؟ میں 2016 اکتوبر 2016 سے لے کر اگست 2019 تک ڈی جی رہی ہوں. اس سے پہلے میں ڈائریکٹر بھی رہی ہوں، لیکن اصل پیریڈ تو ڈی جی کا ہوتا ہے کیونکہ اختیارات ڈائریکٹر جنرل کے پاس ہیں اس ادارے میں. تو پھر 2019 کو اگست کے مہینے میں نے چارج چھوڑا تھا اور تقریباً 10 مہینوں کے بعد میں دوبارہ اس ادارے میں آئی ہوں. اور شاید کچھ کام ایسے ادھورے رہ گئے تھے کہ اللہ نے پھر موقع دیا اور دعا ہے کہ وہ میں کام مکمل کر سکوں اور اپنے جو فنکار ہیں، ادیب ہیں اور جو ہمارے کلچرل لوگ ہیں خصوصاً ان کے لیے کچھ بہتر کر سکوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک عام تاثر یہ بھی پایا جاتا تھا جب آپ پہلے اس ادارے سے منسلک تھیں کہ آپ کی سیاسی وابستگی اتنی مضبوط ہے کہ آپ کو اس نشست سے ہٹایا نہیں جا سکتا. تو کیا یہ تاثر درست تھا یا غلط؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ سیاسی وابستگی کبھی بھی اس میں کوئی ہو. میری سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے ہر بندے کے اپنے سیاسی نظریات ہوتے ہیں، میرے بھی ہیں، اور میں ایک ترقی پسند سوچ کی مالک ہوں. اور میری اب دیکھیں کہ جب مسلم لیگ نون کا دور تھا تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو پہ ڈاکومنٹری لکھی، میں نے بے نظیر بھٹو پہ ڈاکومنٹری لکھی جو کہ پھر تمام جو بڑے بڑے ان کے تھے امین افیم اور شہری رحمان اور جتنے لوگ تھے ان کے میں نے انٹرویوز کیے. اور عظمیٰ بخاری بھی میرے ساتھ تھیں کیونکہ تب یہ اس میں تھیں، پیپلز پارٹی میں تھی، تو کئی انٹرویوز میں یہ میرے ساتھ تھیں. اور ہم نے پھر وہاں پہ جا کے اس جو لیاقت باغ ہے وہاں پہ بھی پروگرام کیا. تو وہ بھی اس دور میں پی ٹی وی پہ پروگرام چلا، لیکن مجھے کبھی کسی نے اس حوالے سے بات نہیں میرے ساتھ کی کہ آپ نے بے نظیر پر جو وہ تو قسطوار چلتی رہی. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو پہ میں نے پروگرام لکھا، کمپیئرنگ میں میں نے کی. تو جب وہ پروگرام نشر ہوا تو ایک طرف بھٹو کی بڑی سی تصویر ہے، ایک طرف ڈاکٹر سغرا صدف کوآرڈینیٹر اور کمپیئر سارا. اچھا کئی لوگ مجھے کہے میڈم ہے آپ نے یہ کیا کیا ہے. میں نے کہا دیکھو میں ایک رائٹر ہوں، میں پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہوں اور میرے اپنے سیاسی نظریات ہیں. میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی. میں نے تو جو ایک پروگرام کیا اور بے نظیر کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. میں نے کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کی، نہ مسلم لیگ نون کے خلاف بات کی، نہ کسی اور کی ہے. تو میں اس میں اچھا بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا کہ باقاعدہ وہ پروگرام کی کاپی بھیجی اور پھر کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے یہ دوسری حکومتی پڑھ، لیکن مجھے کسی نے کبھی نہیں پوچھا. سچی بات ہے کہ میں سب کے بڑی مداح اس حوالے سے دعا گو بھی ہوں کہ کبھی کسی سیاسی جماعت نے مجھے اس حوالے سے کوئی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. میں نے مسلم لیگ نون کے دور میں یہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو چیف گیسٹ بنایا، میں نے مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو بلایا اور باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو بلایا. مجھے شفقت محمود صاحب کو میں نے کئی دفعہ چیف گیسٹ بلایا اور باقی بھی جتنے بھی. میں سمجھتی ہوں کہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ ریاست کے ہوتے ہیں، یہ کسی پارٹی کے ادارے نہیں ہوتے. تو اس میں جتنے بھی شعور والے لوگ ہوتے ہیں، علم والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بلانا چاہیے. تو اسی طرح یہ جو لاہور کے اپنے صدر ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت، کیا نام ہے ان کا، ان کو ایک پروگرام میں ہم نے چیف گیسٹ بلایا مسلم لیگ نون کے دور میں. کبھی ہمیں نہیں کسی نے پوچھا کہ جو جماعت اسلامی کے ہیں وہ سارے ان کے ہیڈ آتے رہے سارے. تو یہ سارے لوگ ہمارے اپنے ہیں، پاکستان ہمارا گھر ہے اور یہ جس طرح بہن بھائی ہوتے ہیں اسی طرح سیاستدان ہیں اور سب کو بلانا اور سب کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. ان کے خیالات سے استفادہ کرنا. اور جب تک آپ جو ہماری پارٹی مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں اگر آپ ان کو نہیں بلائیں گے، ان کو نہیں بتائیں گے کہ کلچر کے کیا مسائل ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ مسائل کو حل نہیں کر سکتے.
ان کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارے لوگ میرے اپنے ہیں اور میں ان سب کی عزت کرتی ہوں. میں جمہوری نظام کے حق میں ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرا ملک ترقی کرے. اصل میں میری وابستگی میرے ملک کے ساتھ ہے. میں بہت بڑی محب وطن ہوں اور اس زمین سے میری محبت ہے, اپنے لوگوں سے محبت ہے. کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو وہ میرے لیے قابل احترام ہے اور میں نے آج بھی جو مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں میری دوستی ہے ان سے, اور وہ دوستی اسی طرح ہے. میں نے یہ نہیں کہ کوئی پارٹی آئی اور اس سے دوستی, لوگوں سے دوستی ہوئی, وہ پارٹی کو مجھ سے ختم ہوئی تو دوستی بھی ختم ہو گئی. دوستیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. جو ذہنی حوالے سے آپ کی سوچ ان لوگوں سے ملتی ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوتی. آپ شفقت محمود صاحب سے پتہ کریں کہ کتنی دفعہ وہ اس ادارے میں چیف گیسٹ آئے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ہمارا ایک میلہ ہونا تھا تو ہمارے جو منسٹر ہیں, مجتبیٰ شجاع الرحمان منسٹر تھے تب کلچر کے, تو وہ آئے ہوئے تھے اس میلے کی تفصیلات کے لیے. آرٹ گیلری میں ہم نے ایک میٹنگ رکھنی تھی. اچھا, اوپر ایک پروگرام تھا جس میں شفقت محمود صاحب چیف گیسٹ تھے. اب وہ نیچے ہمارے منسٹر آ گئے تو شفقت محمود صاحب کو اس وقت میں لائبریری وزٹ کرا رہی تھی. اب ہمارا اپنا منسٹر لائبریری کے سامنے کھڑا ہے اور وہ جو آرٹ گیلری کے سامنے کھڑا ہے, آرٹ گیلری بند ہے. میں نے شفقت محمود صاحب کو لائبریری وزٹ کرائی, ان کو بتایا کہ ہمارے پاس یہ کتابیں ہیں. ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے وہ آرٹ گیلری کھولو اور مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کو بٹھاؤ, میں آتی ہوں شفقت صاحب کو رخصت کر کے. میں نے وہ سارا ان کو بتا کے پھر ان کو گاڑی تک چھوڑ کے آئی اور پھر میں نے آ کے اپنے منسٹر کی میٹنگ اٹینڈ کی. اور مجھے مجتبیٰ شجاع الرحمان نے اس پہ بالکل ناراضگی کا اظہار نہ کیا, بلکہ وہ سامنے دیکھ بھی رہے تھے. تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ میں نے تو کبھی اس میں کوئی تمیز نہیں کی کہ یہ کس پارٹی کا بندہ ہے اور یہ کس پارٹی کا بندہ ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم سب نے مل کر اس پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے کہ جو آپ کا پہلا دور تھا بڑا بھرپور دور تھا اور اس پہ آپ کی بہت زیادہ کلچرل ایکٹیویٹیز کی. آپ کیونکہ ایک وائرس کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے تمام ایکٹیویٹیز رکی ہوئی ہیں, لیکن جب یہ ایکٹیویٹیز بحال ہوں گی تو آپ اسی طرح ہی ایکٹیو نظر آئیں گی یا اس دفعہ کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ نہیں, ایکٹیو تو میرے خیال ہے کہ میں تو ایک توانائیوں سے بھرا ہوا انسان ہوں. میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی, میں کام کرنے والی ہوں. اور میں اس وقت میرے لیے دکھ کی باعث ہوتا ہے جب میں کسی کے لیے کچھ کر نہ سکوں, کسی کی مدد نہ کر سکوں. مدد مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک فنکار ہے, گلوکار ہے, اسے گانا نہیں گوا رہے نا تو اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں نا, وہ کیا کرے پھر. اور ٹھیک ہے, اس کو ایک موقع نہیں دے رہے. جس طرح نئے لوگ ہیں وہ تو کام کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں جو آج کل ایکٹیویٹیز رکی ہوئی ہیں تو ہم نے بہت سارے پلان کیے ہیں. کچھ تو ہم آن لائن کام کریں گے, میں تو روزانہ ہی تقریباً دفتر آ رہی ہوں. کچھ ہم نے جو ہماری ایسی ہیں, جس طرح ہماری ایک آرٹ گیلری تھی اس میں پھر کلاس روم بنا دیا گیا, اس کو ختم کر کے اس کو ہم نے پرماننٹ آرٹ گیلری بنانا ہے. تو اس کے لیے میں ابھی فون کر رہی تھی کہ اس پہ مختلف سٹاف کی ڈیوٹی لگا رہی تھی کہ ہم اپنے جو مختلف دور کے جو ہمارے ادیب ہیں, گلوکار ہیں, ہمارے چیف منسٹرز ہیں, چیف سیکرٹری, مطلب پنجاب کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی تصویریں فریم کر کے اس میں ہم پرماننٹ ایک آرٹ گیلری بنائیں گے. اور میں کہہ رہی تھی کہ ان دنوں میں یہ کام ہم کر لیں. اسی طرح ایک پیچھے ہمارے جو ادھر لان ہے کافی بڑا, اس میں کہہ رہی تھی کہ ولیج ٹائپ ایک ہم نقشہ بنائیں اس کا, اور اس پہ کام جتنا ہم کر سکتے ہیں تھریٹیکلی وہ کر لیں. جب یہ ختم ہوگا تو اس پہ پھر وہ کریں گے. اس میں کینٹین بھی ہوگی, اس میں سارا آپ لوگ آ کے بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے, چھوٹے موٹے پروگرام بھی کر سکیں گے. تو وہ میں فارغ بیٹھنے والا بندہ نہیں ہوں, نہ مجھ سے بیٹھا جاتا ہے. تو پھر کتابوں پہ انعامات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بھی اشتہار دیں کہ جو کتابیں چھپی ہیں ان کو پیسے دیں گے اور ان کو یہ کچھ چیزیں اسپانسر کرائیں گے. مطلب ہم نے آج تک کبھی کسی سے پیسے لیے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں ہم فنکشن کرتے ہیں. ہم کوئی ایسا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ خود کریں, اپنے ہاتھ سے اس کو یہ پروگرام اسپانسر کر دیں یا جو بھی کریں. تو اس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ کام جو ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ, اور پلاننگ چل رہی ہے. اور پلاننگ آپ کو بہتر رزلٹ نظر آئیں گے. پھر میرا ارادہ ہے کہ BS کلاسز شروع کرائی جائیں یہاں پہ سیکنڈ ٹائم. اور یونیورسٹی میں کل بھی جا رہی ہوں, میری میٹنگ ہے کل صبح, اس کے لیے میں نے شروع کیا ہے کام کہ یہاں پہ ہم مختلف جو زبانیں ہیں خصوصاً پنجابی ہے اور BS کا پروگرام شروع کریں. اور پچھلے ٹائم یہ ہوں گی, شام کو کلاسز ہوں گی کہ وہ لوگ جو کہ کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے, جاب کر رہے ہیں, وہ پچھلے ٹائم آ کر پیریڈ اٹینڈ کریں اور یونیورسٹی کے ساتھ
وہ ہمارا ہوگا پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ، اور وہ بی ایس کریں اپنا. تو اس طرح کے کافی پروگرام ہیں جو کر رہے ہیں ہم نے، اور پلان ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس کریں اپنی زبان کی ترقی کے لیے، کلچر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی رب کرم کرے گا. جب آپ کمٹمنٹ سے کوئی کام کرتے ہیں، ایمانداری سے کرتے ہیں اور جذبے سے کرتے ہیں، تو خدا خود رستے بناتا ہے، اور وہ رستے بنائے گا ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے، دن تو ایک ہی ہوتا ہے اور اس میں وقت بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ساروں کے لیے ہوتا ہے، تو آپ سوشل میڈیا پہ بھی اتنی ایکٹیو نظر آتی ہیں، آپ ٹیلی ویژن میڈیم میں بھی اتنی ایکٹیو نظر آتی ہیں، اور اپنے دفتر کو بھی ٹائم دیتی ہیں، اور گھر کے لیے بھی یقینی طور پہ آپ وقت نکالتی ہیں. کیسے مینیج کرتی ہیں پورا؟ آپ نے دیکھا میرا موبائل بھی پڑا ہوا نظر آیا آپ کو؟ میرا موبائل اس میں پڑا ہوا ہے دراز میں، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ تو ایک اپنے کر دیا نا، ٹویٹ کر دیا کسی وقت، ٹھیک ہے. اور اسی طرح فیس بک پر آپ نے کو پوسٹ لگا دی، 1 منٹ ہی لگتا ہے نا، وہ لگا دی. اور میں یہ ہوتا ہے کہ میں جو سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھتی ہوں، وہ فیس بک پہ ہو یا ٹویٹر پہ ہو، وہ میں رات کو ڈرامہ دیکھتے ہوئے دیکھتی ہوں، کیونکہ میں ڈرامہ ضرور دیکھتی ہوں شام کا. وہ مجھے، ہم لوگ پرانے زمانے کے لوگ ہیں نا، پی ٹی وی والے، تو وہ ہمیں عادت ہے کہ 8 بجے کا ڈرامہ نہ دیکھیں، تو میں کوئی نہ کوئی ایک چینل ہوتا ہے جس پہ اچھا ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کا مجھے انتظار ہوتا ہے، پھر میں وہ کھانے کے بعد ڈرامہ دیکھتی ہوں. اس ٹائم پہ میں سوشل میڈیا چیزیں دیکھتی ہوں کہ لوگوں نے کیا شیئر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ چیزیں دیکھ لیتی ہوں. باقی اپنے گھر تو میرا پلاف بھی میرا گھر ہے، اور میں نے اس کو گھر کی طرح رکھا ہے ہمیشہ، اور سمجھا بھی ہے، بچوں یہاں کے سٹاف کو بھی بچوں کی طرح ہی رکھا ہے، اور بہن بھائیوں کی طرح. اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہمیشہ ہی وقت ہے، وہ ان کے حکم نامے آتے رہتے ہیں اور وہ میں مانتی رہتی ہوں. اور گھر میں جب ہوتی ہوں تو ایک پوری دوستی ہے میری، اور ان کے جو سارے معاملات ہیں میں سنتی ہوں، اور وہ میری ترجیح بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے کہ عملی زندگی آپ کو زیادہ اچھی لگی، یا جب آپ عملی زندگی میں نہیں آئی تھی وہ زندگی زیادہ اچھی تھی؟ وہ کون سی زندگی؟ پیدا ہونے سے پہلے کی؟ پیدا ہونے سے پہلے والی؟ نہیں دیکھیں، ظاہری بات ہے جب آپ اسکول کالج میں پڑھتی ہیں وہ ایک اور زندگی ہوتی ہے تعلیمی، اور جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں، آپ اپنی جاب کرتی ہیں. میرے خیال ہے کہ ساری زندگی عملی زندگی ہوتی ہے. جب آپ انسان بچہ جو ہے نا وہ چلنا شروع کرتا ہے، بات کرنی شروع کرتا ہے، تو اسی وقت سے کوئی نہ کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، کھلونا پکڑنے کی، کچھ نہ کچھ، تو وہ عمل ہی ہوتا ہے. اور جب ہم اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی عمل ہی کرتے ہیں نا، کہ پڑھتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب نوکری میں ہم آتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے اندر مختلف چیلنجز لے کر آتا ہے، تبدیلیاں لے کر آتا ہے، تحرکات لے کر آتا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے وہ میں نے ہر لمحے کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ زندگی جو ہے یہ تو ختم ہونے والی ہے، اور یہاں پہ بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، حکمران. آپ دیکھیں تاریخ میں کتنے بڑے بڑے حکمران گزرے جن کی پورے بر اعظم پہ حکومت تھی، فوت ہو گئے نا. اسی طرح ہم لوگ بھی، ہمارا بھی ایک پیریڈ ہے نا کہ کب سانس کا رشتہ ختم ہو جائے، لیکن جب تک زندگی ہے تب تک کام کرنا ہے، کچھ ڈلیور کرنا ہے. اور میری ذات کا سب سے بڑا پہلو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ میں تب دکھی ہوتی ہوں، تب پریشان ہوتی ہوں جب میں کچھ نہ کر سکوں. اگر میں کچھ کام کر رہی ہوں تو میں بہت خوش ہوں، میں تھکتی بھی نہیں ہوں. میں اس وقت تھک جاتی ہوں جب میں کچھ نہ کر رہی ہوں اور کنٹریبیوٹ نہ کر رہی ہوں، ڈلیور نہ کر رہی ہوں. تو یہ خدا کی طرف سے اللہ نے مجھے یہ طاقت دی، اللہ نے یہ مجھے ہمت دی، اور یہ رب کا کرم ہے. میں اس کو اپنی ذات کی خوبی نہیں سمجھتی، یہ رب کا کرم ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے. میں ایک عام سا بندہ ہوں، مجھ سے اس نے بڑے بڑے کام لیے. ابھی جب میں یہ اس میں گزر رہی تھی، مطلب یہاں پہ نہیں تھی، میری اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوگی، پھر میں جوائن نہیں کر سکی وہاں پہ کیونکہ میرے بچے یہاں تھے، مشکل تھا میرے لیے. ویسے بھی آپ کو پتہ لاہور کا بندہ اسلام آباد نہیں رہ سکتا. تو پھر میں نے وہ میرے لیے پیریڈ، ویسے تو لوگ کہتے ہیں ترستے ہیں کہ گھروں میں رہیں، کام کریں، پڑھیں لکھیں، لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا تھا کہ میں کچھ کر نہیں رہی، یعنی کچھ ڈلیور نہیں کر رہی. اور مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن شکر اللہ کا، اللہ نے دوبارہ موقع دیا، اور اس دفعہ کچھ بڑے پلان ہیں میرے ذہن میں، اور
وہ کامیاب ہوں گے. ہم سب آپ سب مل کر, کیونکہ کوئی بھی بندہ عقل کل نہیں ہوتا. میں ہمیشہ سے اپنے سارے ادیب, شاعر, کالم نگار جو ہوتے ہیں ان کو ساتھ مل کر, ان کے ساتھ مل کر ہی کام کرنے کی عادی ہوں. اور ابھی بھی میں سمجھ رہی تھی کہ جب یہ بجٹ آ جاتا ہے تو اس کی کاپی بھی ہم ہمیشہ اپنے جو فنکار ہیں, ہمارے جو ممبر ہیں ادیب وغیرہ, ان کو دیتے ہیں کاپی کہ یہ دیکھ لیں, یہ بجٹ ہے, اس میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں, تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو. کیونکہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں سرکاری ملازم کی کر جاتے ہیں, ہر بات ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں. تو اس میں پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیا اس سال بڑے پروگرام کرنے ہیں, کیا ترجیح کن چیزوں کو دینی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال ہم ملتان کا اور پنڈی کا ریڈیو اسٹیشن اوپن کریں گے, اور کچھ جو اپنی یہ جو ہماری لائبریری ہے اس کو پرماننٹ, لائبریری نہیں, ہماری آرٹ گیلری ہے, اس کو پرماننٹ آرٹ گیلری بنائیں گے اپنے ریسورسز سے. اور کچھ جو کینٹین کا میں نے سوچا ہے ولیج کا, وہ اس پر کام کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ کامیاب کرے. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج یہاں وقت نکالا, اور آپ سے باتیں, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ تو یوٹیوب چینل بھی اپنا رن کر رہی ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اصل میں میرا جو یوٹیوب چینل ہے نا, وہ میں نے وہ کافی سال پہلے بنایا تھا, لیکن میں نے کبھی اس کو ایسے ریگولرلی نہیں چلایا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی میری غزل گائے گئی تو وہ میں نے کر دی. لیکن اب میرا دل کرتا ہے, جیسا گھر ہے نا کرونا میں, تو پھر میں اب کچھ جب بندہ بور ہو جاتا ہے تو پھر میں کچھ اس پہ لائیو بات کر لی یا کچھ اس طرح کا. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بات کروں تاکہ کسی حوالے سے لوگوں سے رابطہ رہے. تو یہ ہے, اتنا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور امید ہے کہ میں اس کو جب تحریر بھی کر لوں گا تو کم ہی غلطی ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی غلطی ہو تو اس سلسلے میں تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت خواہ ہوں. تو ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر سغرا صدر صاحبہ کی, اور یہ بہت پرعزم خاتون ہیں, اور ان کا جو ہے نا کام وہ نظر آتا ہے, یہ باتوں پہ نہیں عمل پہ یقین رکھتی ہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسن زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.